أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا بھر کے ناظرین کی خدمت میں نعمت افطار کا میزبان آپ کا اپنا دوست آپ کا بھائی سے یہ سلمان گل حاضر خدمت ہے، اور میرا سلام بھی قبول کیجئے اور اپنے احوال بھی ہمیں دیجئے. کس طرح آپ دیں گے؟ ARYQTV کی ویب سائٹ کے ذریعے ARYQTV.tv پر میل کرنے کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے ARYQTV.tv کے حوالے سے. آفیشیل چینل بھی ہمارا یوٹیوب پر ہے. آپ کسی بھی ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں. رمضان مبارک کی آمد کل ہوئی، کل بہترین نشریات، آپ کے بڑے اچھے پیغامات ملے، موصول ہوئے، دل بڑا ہو گیا، حوصلہ ہمارا اور مزید تقویت پا گیا. آج بھی انشاءاللہ آپ کو بہترین نشریات دیکھنے میں آئے گی. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، the pride of Pakistan, the proud of Pakistan، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب وہی آب و تاب ہے ماشاءاللہ، اور وہی خوبصورت انداز ہے آپ کا قرآن پڑھنے کا. بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا اس کے حبیب کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، آج کچھ ایک سیگمنٹ کا ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی نعمت افطار میں، اور مقابلہ حفظ قرآن ہر برس آپ دیکھا کرتے تھے. اس سال چونکہ سوشل ڈسٹینس کا معاملہ ہے تو اس ڈسٹینسنگ کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقابلہ حفظ قرآن ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا یہ سیگمنٹ اس میں شامل کر لیا جائے. بچے یہاں نہیں آئیں لیکن ٹیلی فونک کال کے ذریعے ہم ان کے آڈیشن لے لیں.
اب ان کا آڈیشن کس طرح ہوگا، اس مقابلے کے طور طریقے اصول کیا ہوں گے، یہ آپ پر وضع کریں گے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ جی قاری صاحب۔ اچھا ایسا ہے کہ قرآن کریم کے جو آخری 10 سپارے ہیں جی اس میں سے میں بچوں سے کوئی آیت میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے بچہ پڑھے گا، صحیح اور اس کے بعد ایک سوال میں کروں گا آخر میں، صحیح، وہ پورے قرآن میں سے ہوگا، یعنی کوئی ایک آیت میں پڑھوں گا، کوئی ایک آیت کا حصہ میں پڑھوں گا، اور اس بچے سے پوچھوں گا کہ یہ کس صورت میں ہے۔ صحیح، اس کی وجہ یہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بچے کو قرآن پہ کتنا عبور ہے۔ عبور ہے۔ اچھا قاری صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا، میں نے کہا یار ٹیلی فون پہ جب ہم کسی سے آڈیشن لیں گے تو وہ قرآن اگر اس کے سامنے ہوگا اور یہ ہوگا تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اتنی اسپیڈ میں وہ اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ نے سوال تو پورے قرآن میں سے کیا یا آخری 10 پاروں میں سے کیا، تو اس کے بعد اتنا کوئک، اور اگرچہ وہ آڈیشن میں کامیاب ہو بھی گیا تو سیمی فائنل فائنل راؤنڈ میں تو اسے آپ کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور تب مقابلہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو پوری تیاری کرنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کن چیزوں کے نمبر آپ دے رہے ہیں؟ میں نے اس طرح کیا ہے کہ یادداشت کے نمبر رکھیں، کتنے رکھیں؟ اس کے 10 نمبر رکھیں، ٹھیک ہے، اور حسن صوت کے آواز کے 10 نمبر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادائیگی یعنی تجوید کہ کس طرح سے وہ مخارج ادا کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کل نمبر رکھے 30، اس میں سے دیے جائیں گے، اور اس کے اندر وہ سوال کے نمبر بھی شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا قلقلہ ہو، غنہ ہو، زیر زبر پیش ہو، تنوین ہو، کوئی بھی حروف مقطعات، خاص طور پہ قاری صاحب ایک ایک لفظ اور ایک ایک زیر زبر پر گہری سماعت رکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں، تو ان کی سماعتوں سے کٹ کر آپ نہیں نکل پائیں گے، اس لیے جب آڈیشن دیں تو بھرپور تیاری کے ساتھ، اور بی کانفیڈنٹ۔ میں ان بچوں کو جو حفاظ کرام ہیں حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے سابقہ برس بھی میں نے دیکھا اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے اور قرآن ان کے سینوں میں محفوظ تھا، قاری صاحب جب ان سے سوال کرتے تو وہ ماشاءاللہ ایسا لگتا جیسے ہمہ وقت قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، اور ایسے ہی بچے ہوا کرتے ہیں حافظ قرآن، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ بچے، انہی ماشاءاللہ بچوں میں سے آج ہم 2 بچوں کو شامل کریں گے۔ اگر مجھے اسماعیل بھائی گو ایڈ دے دیں تو میں بتاؤں کہ محمد بلال بن محمد قادر، 15 برس ان کی عمر ہے، یہ آج ایک ہمارے حافظ قرآن ہیں جن کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ دوسرے محمد حمزہ بن محمد عامر ہیں جن کی عمر 10 سال ہے، اور ان کا بھی حفظ قرآن کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور ٹیسٹ لیں گے فخر القرآن، فخر پاکستان، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ محمد بلال بن محمد قادر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بیٹا بلال، آپ ہیں لائن پر؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بلال ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ خیر۔ امتحان شروع کیا جائے؟ جی چلیں بسم اللہ، تیار رہیں قاری صاحب۔ بلال پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ قرآن کریم پڑھیں گے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور رمضان شریف میں تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو میں ابھی جو آیت پڑھوں گا بیٹا تو وہاں سے آپ شروع کر دیجئے گا۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين شاباش. واضرب لهم کیا بات ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے بیٹا. بلال رک جائیے. إذ جاءها المرسلون. بس بیٹا بس. بلال بس بیٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھا ہے. اور بیٹا میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، یہ ایک آیت کا حصہ ہے، بتائیے گا قرآن کی کس صورت میں ہے؟ یہ پورے قرآن میں سے کر رہے ہیں آپ؟ جی پورے قرآن میں. کیا بات، واہ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد. یہ کون سی صورت میں بیٹا قرآن کی؟ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمد. سبحان اللہ، کیا آیت، واہ. چلے میں آپ یہ کو سورت ہے سورۃ الصف، سورۃ 28 الصف. پارہ. ماشاءاللہ. بالکل ماشاءاللہ، شاباش، بالکل صحیح ماشاءاللہ، بتایا آپ ماشاءاللہ. نے، بالکل صحیح بتایا. حافظ محمد بلال بن محمد قادر بھائی، کتنی خوبصورت تلاوت ہے آپ کی اور کتنی پیاری آواز. اس وقت میرے ناظرین، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے عامر فیاضی صاحب کی طرف سے کہ یہ جو کالرز ہیں نا ہمارے، یہ جب قرآن پڑھیں گے نا تو سننے والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ یا تو پڑھ رہے ہوں گے جتنے حفاظ کرام، یا پھر قرآن سن کر محظوظ ہو رہے ہوں گے. انفیکٹ آپ نے دیکھا تھا سابقہ برس، جو بھی قرآن گھر میں سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کا اجر بہت زیادہ ہے رمضان شریف میں. اور ہر ایک کو گھروں میں اپنے اہتمام کرنا چاہیے قرآن پڑھنے کا. واہ 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 واہ، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو ہمارے اوپر مشکل وقت آئے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا. کیا بات ہے قاری صاحب، بہت خوب. اچھا، یہ جو حافظ قرآن ہیں بلال قادر نے پہلے ٹیسٹ دیا، ان کا حسن صوت کمال کا، ان کا اہتمام پڑھنے کا بہت اچھا. ان کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ ایک تو ان کی یادداشت ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ان کو قرآن بہت اچھا یاد ہے. دوسرے ان کی آواز بھی اچھی ہے. اور تیسرے یہ کہ جو ادائیگی ہے، جو مخارج ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں سے لوٹانا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا. اور ان کے مخارج بھی بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. بلال قادر خوش رہیے، سلامت رہیے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہیے. یہ ہمیشہ سے اللہ خوش رکھے بیٹا. صبح و مساء قرآن پڑھنے والے بچوں، ہمارے لیے اور اس ادارے کے لیے دعا کیا کرو. ایک بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. حافظ محمد حمزہ بن محمد عامر کا آڈیشن ہوگا ایک بریک کے بعد ٹیلی فون پہ. بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اور ہم اسی سفینے میں بیٹھ کر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت تک کا سفر اپنا طے کرنے میں کامیاب ہوں گے. رمضان مبارک آیا ہے اللہ سے دوستی کرنے کے لیے. اللہ سے ہمارا وہ تعلق جسے ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں. ہم دنیا پہ تکیہ اکتفا کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، دنیا کے ہر شعبے میں لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور آخر میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ توقعات ٹوٹ جاتی ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو اس بار اللہ سے دوستی کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سے کوئی توقع لگانے کے بعد انسان کی ٹوٹتی نہیں ہے. ٹوٹ بھی جائے تو حوصلہ دینے کے لیے رب تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ بندے سے بڑا قریب ہے، بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس دور میں ہمیں یہ سمجھے تلقین کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ آؤ میری رحمت کے حصار میں آ جاؤ، آؤ میرے قریب آ جاؤ. آئیں اللہ سے دوستی کرتے ہیں. اور اللہ سے دوستی کا یہ سفر ARYQTV کی رمضان نشریات کے ذریعے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ARYQTV کی نشریات کو سوئچ کر کے رکھیے، دیکھتے رہیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنا قریب کیا جا رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا پر بھی ماشاءاللہ یہ کوشش جاری ہے کہ انتہائی شفاف نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. ARYQTV بہترین نمونہ پیش کر رہا ہے. نعمت افطار میں ہم نے حفظ قرآن کے سیگمنٹ کو شامل کر لیا آج، اور ٹیلی فون کال کے ذریعے ایک حافظ قرآن کی ہم نے آڈیشن ایک حافظ قرآن کا لیا ہے. ان کی تیاری کیسی تھی، ان کی تجوید کیسی تھی، آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب دوسرے حافظ قرآن ہیں حافظ محمد حمزہ بن محمد عامر. السلام علیکم حمزہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ تیار ہیں؟ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب لیں گے آپ کا امتحان، تیار ہیں بیٹا؟ جی. اچھا، بالکل ایزی رہیے گا، اور جو قاری صاحب پوچھیں آتا ہو تو پڑھنا ہے، نہیں آتا ہو تو سیدھی سادھی بات ہے، محسوس ہو جانا چاہیے. کسی کی مدد نہیں لینی ہے، کیونکہ اگر آپ مدد لے کر آئے تو سیمی فائنل فائنل راؤنڈ میں پھر آپ امتحان دینے میں ناکام ہو جائیں گے. حمزہ آپ کو رمضان مبارک ہو پہلے تو، اور دوسرے یہ کہ جو آیت میں پڑھوں نا بیٹا تو اس سے آگے سے آپ پڑھنا شروع کر دیجئے گا. قرآن کے آخری 10 سپاروں میں سے میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
इससे आगे से पढ़िए आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يمنع الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينزل من كان حيا ويحق الحق على الكافرين बेटा वयहिक़ القول ويحق القول على الكافرين शाबाश। أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ملكت मिम्मा أيدينا बेटा मिम्मा आमिलत ऐदीना مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून। وهم لهم جند محضرون बस बेटा शाबाश शाबाश। बस बेटा सदक़ल्लाह पढ़ लीजिए, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। صدق الله العظيم अच्छा हमजा मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि ये आयत का हिस्सा कहाँ से लिया गया है, कौन सी सूरत से लिया गया है। गौर से सुनना। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कौन सी सूरत से लिया गया है टुकड़ा। मैं आपको ऑप्शन दे दूं अगर आपको नहीं आ रहा तो। ऑप्शन दूं आपको, जी सूरह आल इमरान या सूरत निसा। क्या मैंने पढ़ा ये कौन सी सूरत में है, सूरह आल इमरान में है या टुकड़ा या सूरह निसा में है। सूरतुल निसा नहीं सूरतुल आल इमरान एक बताओ कौन सा, एक सूरतुल बताओ। आल इमरान सूरह आल इमरान, बिल्कुल ठीक बताया बेटा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है ठीक है। हाफिज मोहम्मद हमजा बिन मोहम्मद आमिर थोड़ा सा तेज पढ़ रहे थे कुरान और थोड़ा सा अटक भी रहे थे। बहरहाल हाफिज मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद कादिर, बस फैसला तो सामने है सबके, लेकिन कारी भाई ज़बर कासमी साहब का देखना परखना और है। ज़ाहिर है हम तो एज ए वीवर देख सकते हैं, एज ए लिसनर सुन सकते हैं, लेकिन कारी साहब माशाल्लाह वो मुनसिफ हैं कि जिन्होंने साबिक़ा बरस भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जब टेस्ट लिया बच्चों का हुफ़ाज़ कराम का, तो ज़ेर ज़बर कारी साहब की समातों से कट कर निकला नहीं और आज भी वही माशाल्लाह बस रिवायत मैं कायम। हमजा के लिए कहूँगा कि एक तो इन्होंने कुरान करीम पढ़ा, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि इन्होंने कुरान पढ़ा है, लेकिन इनको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। सही। क्योंकि याददाश्त भी थोड़ी इनकी कमज़ोर है अभी, पूरी तरह से याद नहीं है कुरान करीम। दूसरी ये कि आवाज़ भी ठीक है इनकी, और दूसरी ये कि ये जो अदायगी है यानी तजवीद है उसमें मुझे काफ़ी कमज़ोरी लगी इनकी। तो अब इनको मेहनत की ज़रूरत है। बेटा आप खूब मेहनत कीजिए तो इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे हाफिज़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या बात दुआ है है आपके लिए। कारी साहब ने माशाल्लाह अपनी राय भी दे दी, तजवीज़ भी दे दी, लेकिन फैसला नहीं बताया कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा है कि जो हमारे आज के सेलेक्टेड कंटेस्टेंट में अपना नाम लिखवा रहा है। कारी साहब सेलेक्टेड बच्चा कौन सा है वो बता। मेरे लिहाज से मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद कादिर जो हैं, माशाल्लाह हाफिज मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद कादिर, उन्होंने 30 में से 28 नंबर हासिल किए। माशाल्लाह 30 में से 28 नंबर। जी जी बड़ी बात है कारी साहब। तो हाफिज मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद कादिर अब हमारे साथ सेमीफाइनल का सफर हो गया हम लोग। बिल्कुल, क्या बात है। हाफिज बिलाल बिन मोहम्मद कादिर आपको बहुत मुबारक हो कि आज आपने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक तो पढ़ने की सआदत हासिल की। माह रमज़ान माह सियाम में आप जब घरों में अपने हैं, और अब तो मैंने कहा ना कि कल भी कहा था क्वारंटीन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का एहतमाम कीजिए। अगर आप कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए, बिल इत्तेफ़ाक़ ये बदनसीबी आपके ज़ुमरे में अगर आई है, बदकिस्मती से कह सकते हैं, तो आप हज़रात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत को समात कीजिए। आप कोई ऑडियो तिलावत लगाइए या घर में किसी बच्चे से, अपने बच्चे से जब बंदा कुरान सुनता है तो उसका और मतलब उसका कैफ होता है, उसका सुरूर होता है। तो अपने बच्चों से अपने बच्चियों से कुरान पढ़वाइए और कुरान सुनिए, कुरान को अपने दिल में उतारिए। और इसी तरह ये एक मंजिल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ज़ाहिर है हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं जब चाहता हूँ कि मेरा रब मैं जब चाहता हूँ कि मैं अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे बात करे, हाय 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 मेरा रब मुझसे बात करे, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो ये कुरान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کا کلام ہے، اور پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ اللہ آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، اللہ رب العزت آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ آئیں ہم بھی اپنے رب سے باتیں کریں، رب کی بارگاہ میں اعتراف جرم کیا کریں۔ کہتے ہیں اعتراف گناہ اعتماد کرم، پیش رب پیش رب پیش رب۔ میں قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ کو انشاءاللہ نعت سنواؤں گا۔ ظاہر ہے میرے ویورز تو قاری صاحب پھر وہ مجھے ویورز تھوڑی چھوڑیں گے، اگر میں نے آپ سے نعت نہیں سنوائی نا قاری صاحب کہیں گے اپنی باتیں کر کے چلا گیا، قاری بھائی ظفر تھے، اتنا نادر موقع تھا۔ کیا سنا رہے ہیں قاری صاحب آج؟ میں آپ کو سناؤں گا، آج بڑی اچھی نعت ہے۔ میں ایسی کشمکش میں خود کو سمجھاؤں تو کس منہ سے، اللہ اکبر، یہ ردیف ہے، کس منہ سے، کس منہ سے، واہ واہ واہ، اور بڑی ردیف تو کمال، خوبصورت نعت ہے، اور مجھے شاعر مشکل ردیف ہے، ویسے یہ مشکل ردیف ہے، اس کو نبھانا آسان نہیں ہے۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو کہا ہے، سبحان اللہ، اور اس میں ردیف رکھیے کس منہ سے، کس منہ میں سے، آپ کے واہ سامنے واہ، پڑھنے کی سبحان سعادت اللہ، حاصل بسم کرتا اللہ۔ ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں ایسی کشمکش میں خود کو سمجھاؤں تو کس منہ سے، میں ایسی کشمکش میں خود کو سمجھاؤں تو کس منہ سے، میں ایسی کشمکش میں خود کو سمجھاؤں تو کس منہ سے، نہ آؤں میں تو کس دل سے، اگر آؤں تو کس منہ سے، نہ آؤں میں تو کس دل سے، اگر آؤں تو کس منہ سے، ندامت سے خود اپنی شکل اب دیکھی نہیں جاتی، ندامت سے خود اپنی شکل اب دیکھی نہیں جاتی، میرے آقا تمہارے سامنے آؤں تو کس منہ سے، میرا دامن تو داغوں سے بھرا ہے یا رسول اللہ، میرا دامن تو داغوں سے بھرا ہے یا رسول اللہ، تمہارے سامنے دامن کو پھیلاؤں تو کس منہ سے، تمہارے سامنے دامن کو پھیلاؤں تو کس منہ سے،